رک جاؤ، پھیلے تو 12، سمٹے تو 5. بہت کہتے ہو نا پنجتن پاک، بہت کہا جاتا ہے پنجتن پاک، اور اعتراض بھی بہت کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اصطلاح کہاں سے آ گئی پنجتن پاک؟ یہ کس قرآن میں لکھا ہے؟ پنج فارسی، تن فارسی، پاک فارسی، یہ تینوں لفظ فارسی ہیں، تو اب یہ پنجتن پاک اس کا تعلق اسلام سے کیا ہے؟ اعتراض تو بہت کیا جاتا ہے نا، بہت کیا جاتا ہے، اور ہم اعتراض سنتے بھی ہیں، اور اگر اعتراض میں دم ہو تو اسے قبول بھی کرتے ہیں. میں نے اس منبر سے بہت پہلے ایک روایت پیش کی تھی، اور اس روایت کو ایک آیت کے ساتھ جوڑ کے تمہاری خدمت میں ہدیہ کروں گا. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. سننا بھائی سننا، اور حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ جا کے دیکھنا، دوسرا سورہ 37ویں آیت کا نشان 37. آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے. کیا سیکھے بھائی؟ کلمات. کلمات کے معنی جانتے ہو؟ کلمے کی جمع ہے، کلمے کی، کلمہ تو جانتے ہو نا، کلمے کی جمع کلمات. آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، وہ کلمات دہرائے اللہ کی بارگاہ میں. ٹھیک، تاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، وہ تو توبہ کا قبول کرنے والا ہے ہی. ٹھیک ہے نا. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا اور نبی اکرم سے بھی پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات کیا تھے جن کے دہرانے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ آپ نے فرمایا وہ کلمات یہ تھے: اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین الا تطیع فانک انت التواب الرحیم. مالک تجھے واسطہ محمد کا، تجھے واسطہ علی کا، تجھے واسطہ فاطمہ کا، تجھے واسطہ حسن کا، تجھے واسطہ حسین کا، میری توبہ قبول فرما، تو توبہ کا قبول فرمانے والا ہے. رک جاؤ رک جاؤ، کلمات سکھ رہے تھے، اور کلمات کیا ہے؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. محمد کلمہ ہے، علی کلمہ ہے، فاطمہ کلمہ ہے. جو خود کلمہ ہو اگر اس کا نام کلمے میں آ